محبته اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ انشاءاللہ تعالی الی یوم الدین۔ منبر رسول پر جلوہ افروز علماء کرام، سادات اعظام، مشائخین کرام اور آج کے اس پر نور، پر بہار، پر رونق ماحول میں نور کی چھاؤں میں بیٹھی سنی عوام اور ایک گوشے میں تنہائی کے ساتھ سننے والی ہماری خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہایت ہی مسرت کے ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ آج کا یہ پروگرام بنام اشرف الانبیاء کانفرنس و اصلاح معاشرہ بڑے ہی تسک و احتشام کے ساتھ اپنی رانائیوں کو بکھیرتے ہوئے ہمارے درمیان سے گزرتا چلا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں آج کے اس اسٹیج کے دولہا، جسے دیکھنے کے بعد اندھے کو بھی آنکھ آ جاتی ہے، جس کا حال یہ ہے کہ بہرہ دیکھ لے تو ایسا بولے کہ دنیا تو چھوڑو، قبر میں بھی ایسا بولے کہ بولنے والے کی بولتی بند کر دے۔ آج وہ شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہی ہے جس کا تعارف انشاءاللہ ہمارے پیر نواز صاحب بھی انشاءاللہ کریں گے۔ میں زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے تحدیث نعمت کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ آج جو صاحب سجادہ فخر المشائخ سید السادات پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی الشاہ سید محمود اشرفی الجیلانی کچوچا شریف، جو حضور سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ کے پروردہ ہیں، جن کے ساتھ اس فقیر نے تقریباً 60 سفر کیا ہے۔ میرے پیر و مرشد حضور سرکار کلاں کا یہ کرم ہے کہ اپنے ساتھ مجھے 60 سفر میں ٹرین میں لے کر گئے، اور میری یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ پہلی مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اس زمانے میں فرسٹ کلاس بغیر اے سی کا ہوتا تھا۔ فرسٹ کلاس ہوتا تھا مگر اے سی نہیں ہوتا تھا۔ میری سیٹ اوپر میں تھی، حضرت کی سیٹ نیچے تھی۔ اب ظاہر سی بات، ہم عقیدت مند لوگ ہیں، ہمیں اوپر بٹھا دیا گیا، ہماری عمر بھی کم تھی، مگر میں ویسے ہی ہو گیا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں، مثال تو نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، کہاں آسمان کہاں زمین۔ سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اگر میرے سامنے جنت کو رکھ دیا جائے اور مجھ سے کہا جائے کہ جنت کو دیکھو، تو ابو ذر مصطفیٰ کے قدم کے دھول کو دیکھنا پسند کرے گا اور جنت کو دیکھنا پسند نہیں کرے گا، اس لیے کہ مصطفیٰ کے قدم کے دھول سے جنت کی رانائیاں ہیں
جب دھول کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے پھول کا کیا عالم ہو. تو میں اوپر میں سکڑ کر کے بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد حضور سرکار کلاں بکسر ایک اسٹیشن ہے بہار میں, وہاں آپ کو چائے وغیرہ دیا گیا. تو چائے لینے کے بعد آپ نے مجھے دیکھا تو میں ایک دم سکڑ کر کے بیٹھا ہوں. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میرے والد کو معلوم ہو گیا کہ میں اوپر بیٹھا تھا تو میری اتنی پٹائی کریں گے کہ میں خود اس پٹائی کو برداشت نہیں کر پاؤں گا. تو سکڑ کر کے میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت سرکار کلاں رحمت اللہ علیہ باہر تشریف لائے اور مجھ سے کہا کہ تم اس طرح کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو. میں نے کہا کہ حضور آپ نے اوپر بٹھا دیا, آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ ہماری کیا مجال ہے کہ ہم آپ کے اوپر بیٹھے ہیں. مثال دیکھیے انہوں نے کیا دیا. فرمایا تمہارے گھر میں RCC کا چھت ہے. میں نے کہا ہے حضرت. کہا اس RCC کے چھت کے نیچے 2-4 کمرے بھی ہوں گے. میں نے کہا ہاں بالکل ہے. کہا اس کمرے میں قرآن شریف بھی ہوگا. میں نے کہا بالکل ہے. تو چھت پر چڑھتے ہو یا نہیں چڑھتے ہو؟ میں نے کہا بالکل روزانہ چڑھتا ہوں. کہا جب تم چھت کے اوپر چڑھتے ہو نیچے قرآن رہتا ہے تو تمہیں اس بات کا خیال نہیں ہے؟ کہا نہیں حضرت وہ تو بیچ میں چھت ہے نا. تو کہا یہ بھی سیٹ میرے لیے چھت ہے. میرے ذہن کے مطابق انہوں نے مجھے سمجھا دیا, میرے دماغ میں بات آ گئی. تو آج الحمدللہ اس کا پوتا آ رہا ہے جس پر خدا کی قسم سرکار کلاں ناز کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اگر مجھے دیکھنا ہو میری زندگی کے بعد تو سید محمود اشرف کو دیکھ لینا. رب کعبہ کی قسم ان کے چہروں میں مختار اشرف کا جلوہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسی ذات کا دیدار کرنے جا رہے ہیں جو الحمدللہ نجیب الطرفین سید ہے. باپ کی طرف سے بھی سید, ماں کی طرف سے بھی سید. آپ کو پتا ہے مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے اس جملے کو سننے سے پہلے میرا ایک جملہ سن لیجئے, وہ حدیث بخاری شریف کی ہے. علماء کرام بیٹھے ہیں, بڑے بڑے علماء یہاں پر جلوہ افروز ہیں, یہ بخاری پڑھاتے ہیں. میں بھی مجھ جیسا بھی فقیر بخاری شریف پڑھا رہا الحمدللہ. تقریباً دن میں 4 آن لائن پڑھاتے ہیں اور پھر وہاں کیا نام ہے آپ کے گوا میں بھی پڑھاتے ہیں. تو بخاری شریف سے بڑا ہم علماء کا بڑا گہرا تعلق ہے. ہمیں الحمدللہ بخاری شریف سے بخار نہیں لگتا ہے, بلکہ بخاری شریف سے تو بخار ہم کتنوں کے چھوڑا دیتے ہیں. وہ اور قوم ہوگی جس کو بخاری شریف کے بعد بخار آتا ہوگا. اس بخاری شریف میں ایک حدیث پاک ہے الحمدللہ. سیدنا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو آپ جانتے ہیں بہت چھوٹے صحابی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کی عمر شریف صرف 9 سال تھی. الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ راوی ہیں اس حدیث پاک کی. پوری توجہ اور ذمہ داری سے سنیے گا. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک قافلہ یمن سے آیا. اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا. چونکہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا یمن, اور انہوں نے بہرحال لوگوں کو کلمہ پڑھایا. پھر انہیں شوق ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. مگر جب وہ آئے تو حضور اس دنیا سے پردہ فرما چکے تھے, یعنی ظاہری دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. انہیں معلوم ہی نہیں رہا. 5 دن پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تھا. پوری توجہ سے سنیے گا. اللہ اکبر. وہ جب آئے تو مدینے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلا. تو کسی صاحب سے پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کہاں ہے, تو حجرہ عائشہ کا پتہ دے دیا. بہرحال وہ 5 یمن سے آنے والے پہنچے. جب پہنچے تو دیکھا مسجد کے پاس کوئی نہیں ہے, یعنی حجرہ عائشہ وہی مسجد نبوی بھی ہے, کسی کو نہیں دیکھا. اتفاق کی بات ہے ایک چھوٹا ایسا بچہ 7.5 سال کا بچہ چلا رہا تھا. یہ 5 صحاب جو الحمدللہ تابعی ہیں جنہوں نے کسی صحابی کو دیکھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے آئے ہیں. ادھر سے ایک بچہ آیا, ان کو دیکھتے ہی اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگے. سیدنا فاروق اعظم اس کے نعرے کو سن کر کے باہر آئے. پوچھا تم کون لوگ ہو, کہاں سے آئے اور نعرہ کس کو لگا رہے ہو؟ کہا کہ ہم یمن کے رہنے والے ہیں. کہا کس کو دیکھ کر نعرہ لگایا؟ کہا مجھے نہیں معلوم, ابھی جو بچہ آیا تھا وہ جب قریب آیا تو وہ بچہ نہیں تھا, بلکہ اس کے چہرے میں ایسا نور تھا کہ مجھے کہنے والا میرے آزو اور بازو میں کون تھا مجھے نہیں پتا. وہ کہہ رہا تھا کہ تم رسول اللہ کو